لہٰذا اس بات کو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ فقہی مسائل میں، نماز کے مسائل میں اگر کوئی ہماری باتوں کو تسلیم کر رہا ہے یا ہماری باتیں بول رہا ہے، رفع الیدین بول رہا ہے، آمین بول رہا ہے، اور سب تو بول رہا ہے نا، پھر یہ کیسا دوسرا ہوا؟ وہ سیاست میں ایسا بول رہا ہے جو ہمارے علماء نہیں بتا رہے، وہ پیری مریدی میں ایسا بول رہا ہے جو ہمارے علماء نہیں بتا رہے، وہ بعض معاملات میں اتنا آزاد ہے، کیا وہ میوزک بھی حلال بول رہا ہے، میوزک بھی حلال بول رہا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں حلال بتا رہا ہے۔ عورت سے مصافحہ بھی کر سکتے، الحلال والحلال فی الاسلام، یوسف القرضاوی۔ اب بعض لوگ ہوتے کیا زبردست کتاب لکھی بھائی زکوٰۃ کے بارے میں، آج تک ایسی کتاب نہیں ہے، لیکن اسی آدمی نے کیا کہا، اللہ کو بھی اتنے ووٹ نہیں ملتے جتنے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو یا جس کو بھی ملنے تھے۔ آپ سوچئے، علماء نے کہا، شیخ عثیمین نے کہا اگر توبہ نہیں کی تو اس کو مرتد کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ سوچئے، بعض اوقات آدمی ایسی بات بول جاتا ہے کہ جس سے اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ علماء نے قرضاوی کے بارے میں، یوسف القرضاوی، آج کئی لوگ شیخ کل فی الکل مان رہے، قرضاوی گمراہ ہے، کئی مسائل کے اندر گمراہ ہے۔ حلال و حرام کی کتاب دیکھیے، کتنے مسائل، میوزک کو حلال کہا، میں اچھے گانے سنتا ہوں، فلانی گانے وانی اس کے گانے سنتا ہوں، اور فرمائے میوزک حلال، گانے حلال، یوسف القرضاوی۔ اب کئی لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں، پاؤں کے نیچے زمین نکل رہی ہوگی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں۔ اسماعیل منک مثال کے طور پر، انگلش میں اور تزکیہ دل نرم ہوتا فلاں چیز، لیکن آپ دیکھیں منہج کیا ہے۔ وہ بھی تو قرآن حدیث بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ دے کہ فلاں منہج والے صحیح نہیں ہے، دیوبندیوں کے بارے میں بول دے، بریلویوں کے بارے میں بول دے، نہیں بولے گا آدمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی اپنے منہج کو چھپائے رکھتا ہے، وہ بولے نہ صحیح، وہ بولے یہ منہج صحیح ہے، نہیں بولتا ہے آدمی۔ پھر نعمان علی خان مثال کے طور پر، نعمان علی خان بولتے اپنی تفسیر کدھر ہے پھر انگلش میں، تو اگر تجھ کو اگر نہیں ملی تو کسی کی بھی لے گا۔ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا اصول ہے کہ اگر تجھ کو انگلش میں سلفی عالم کی تفسیر اگر نہ ملے تو ایک گمراہ انسان کی تفسیر سنے گا، وہ تیرے عقیدے کو بگاڑے گا، تیرے منہج کو بگاڑے گا، تیرے دین کی بنیادوں کو خراب کر دے گا۔ لیکن آج آپ دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس کی صحیح بات لیتے، ہم دیکھتے کیسی تفسیر کرتا ہو، ہم صحیح لیتے، غلط چھوڑتے۔ ایسا کوئی نہیں ہوتا دنیا میں۔ اگر تیرے پاس اتنی صلاحیت ہوتی کہ تو صحیح کو لے گا اور غلط کو چھوڑ دے گا تو تجھ کو اس کی سننے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسرے کا درس سن کے دین سیکھ رہا ہے، تیرے پاس اتنا دین ہے کہ تو اس کو چیک کر سکتا ہے، پھر اس کو سننے کی ضرورت کیا ہے تجھ کو؟ لہٰذا بہت سارے لوگ، آدھی نعمان علی خان نے کیا کہا، یہود و نصارہ کو مشرک کافر نہیں بول سکتے، ان کو مشرک نہیں بول سکتے، ان کو غافل بول سکتے ہیں، ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے۔ سوچئے آپ کہاں سے لائے یہ نیا فلسفہ؟ علماء نے کہا جو یہود و نصارہ کو کافر نہیں مانتا ہے وہ خود کافر ہے۔ لجنہ نے فتویٰ دیا ہے اس بارے میں۔ کئی فلسفے اپنی طرف سے پیش کرنا، اور پھر لوگ جب اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ جو بولتا ہے وہ ابن تیمیہ ہوتا ہے، وہ جو بول دیتا ہے وہ ساری دنیا مانتی ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو وہ آدمی گمراہ قرار پاتا ہے، اور جو آدمی اس کے خلاف بولتا ہے لوگ بولتے یہ جلتے ان کے اوپر۔ یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کرے جو صحیح منہج کے نہیں ہیں، جو صحیح منہج پر نہیں ہے۔ عقیدے کا مذاق اڑانا یہ سلفی کرے گا؟ عقیدے کا مذاق اڑانا کون کرے گا بتائیے؟ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ دیکھیے جو منہجی اعتبار سے بگڑے ہوئے ہیں وہ 3 چیزوں کو پکڑ کے چلتے ہیں، میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں چیک کرنے کا، اور وہ بنیاد کو چھوڑتے ہیں، وہ عقیدے پہ نہیں پڑھائیں گے۔ جتنے بھی لوگ ایسے دیکھیے عقیدے پہ ان کے درست دیکھیے، ڈھونڈیے، توحید کے اوپر، شرک کے اوپر، بدعات کے اوپر، خرافات کے اوپر نہیں، عقیدہ اور منہج ان کی تعلیمات میں اس پر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ
فقہ کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتائیں گے، اور کسی ایک مکتب فکر کو نہیں، حنفی شافعی حنبلی مالکی نہیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر فقہ نہیں ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی بالعکس آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن کی تفسیر۔ 3 چیزیں آپ کو ملیں گی، قرآن کی تفسیر لیکن عقیدہ نہیں، سیرت لیکن فقہ نہیں، اور عربی زبان۔ یہ 3 پکڑ کے چلتے ہیں وہ جن کا منہج صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں پکڑ کے چلتے ہیں، صرف تفسیر اور سیرت اور عربی زبان۔ کیوں؟ ان تینوں سے مچھلیاں جال میں آسانی سے آتی ہیں۔ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو شاید نہیں بتائی ہو کسی نے۔ اس سے عربی زبان سیکھنے کا چابی مل جائے گی، چیمپئن بن جائے گا تو، اور عالم کی ضرورت نہیں پڑے گی تجھ کو۔ عربی سیکھ، 20 دن میں پورا قرآن آ جائے گا پھر۔ 20 دن میں؟ پاگل اتنے مدرسے میں جا رہے ہیں، ان کو نہیں آتا، 8 سال پڑھ کے نہیں آتا، 20 دن میں 50% قرآن۔ پھر مدرسے بند کر دو، وہاں بھی نسخہ لگا دو، 20 دن میں 50%، 40 دن میں 100%، ایک چلا لگا دو، ختم، اور 15,000 اس کی فیس۔ اچھی بات ہے۔ ایسے جتنے سیکھنے والے ہیں یہ قوم کے لیے سردرد بن جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیچر بنتے لیکن علماء کے انڈر میں نہیں رہتے، اب اور زیادہ خطرناک بن جاتے، کیونکہ ان کے دماغ میں پہلے دن سے بھرا جاتا ہے اب اتنا پڑھ لیا نا، تیرے کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے دوا خانے کی، اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔